آج ہم شروع کر رہے ہیں آپ کے لیے ایک نیا سبق، جس کو کہتے ہیں قرآن کو اچھا پڑھنا۔ کیا؟ قرآن اچھا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اب ہم سیکھیں گے قرآن کو اچھا پڑھنا۔ اور قرآن کو اگر صحیح پڑھا جائے تبھی ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن سیکھ لیتے ہیں ایسے ہی، بہت سی لڑکیاں، بہت سی عورتیں، انہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے، عربی پڑھتے ہیں، پر وہ جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے صحیح کر کے، جیسے تجوید کے طریقے سے، مخارجوں کے ذریعے سے، ویسا اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ ایسے لوگوں کو منع فرمایا گیا ہے کہ ایسا لوگ قرآن نہ پڑھیں جنہیں صحیح سے پڑھنا نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو تمہیں بہت ضروری سمجھنا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کو دیکھیں وہ غور فکر کریں۔ ایک آیت پڑھائیں گے، تھوڑا سبق اور سمجھیں۔ یہ پارہ نمبر 30 ہے، قرآن کا آخری پارہ، ٹھیک ہے؟ اسے عامہ کا پارہ کہتے ہیں، اور اس پارے کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے عامہ۔ کیا ہے؟ عامہ۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن پہ بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے پڑھنے سے، تلفظ کرتے سمے۔ ایسے عین ہے، تو عین کو ضروری، اگر آپ اس کو تھوڑی لاپرواہی کریں گے تو عین ادا نہیں ہوگی، عین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ پڑھیں گے تو پھر حرف بدل جائے گا، حرف بدل جائے گا تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے، معنی بدل جائے گا۔ تو عین پڑھتے ہیں دونوں حلق کے بیچ سے، دونوں حلق کے بیچ میں سے۔ تو عین دونوں حلق کے درمیانی حلق سے عین اور حا پڑھا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ جو ہے بہت ضروری ہے توجہ دینے کی۔ تو عین کو صحیح سے تبھی پڑھا جائے گا جب آپ اس کے مخرج سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عین کے بعد میم۔ میم کے اوپر تشدید لگی ہے، تو جب کبھی میم اور نون، ٹھیک ہے؟ میم اور نون، جب کبھی میم اور نون کے اوپر اس طرح سے تشدید لگی ہو، جیسے یہ نشان ہے، تشدید لگی ہو، تو اس پر ایک الف کے برابر رکیں گے اور گنہ کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے میم، میم زیر، مم، تو میم پہ تشدید لگا دی ہم نے، تو یہ کیا ہے؟ مما، مم، ان۔ تو جہاں پر بھی نون اور میم کے اوپر تشدید لگی ہوگی تو وہاں پر ہم ایک الف کے برابر رکیں گے اور گنہ کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ پورے قرآن میں کہیں پر بھی آئے میم ہو اس پہ تشدید لگی ہو تو پھر آپ کو کچھ سوچنا نہیں ہے، نون ہو اس پہ تشدید لگی ہو آپ کو کچھ سوچنا نہیں ہے، بلکہ وہاں ٹھہرنا ہے اور گنہ کرنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ لمبا رکنا نہیں ہے، ایک الف برابر وہاں رکنا ہے، ٹھیک؟ تو اب کیا کریں گے؟ رکیں گے، ام نہیں پڑھیں گے، ام جلدی سے نہیں، ام تھوڑی دیر، ام، ٹھیک ہے؟ ام۔ اب زبر جو ہوتا ہے نا، زبر سب سے اہم چیز ہے۔ زبر میں ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، زبر کی آواز کو بالکل کھینچنا نہیں چاہیے، زبر کی آواز کھینچے گی نہیں، جلدی پڑھتے ہیں زبر کو۔ تو ام، ام، زبر جلدی پڑھ دیا، میم پر رک گئے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یا پہ زبر ہے، نہیں کھینچے گا۔ تا پہ زبر ہے، سین پہ زبر ہے، زبر نہیں کھینچے گا۔ پر سین کے بعد جو الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہے حرف مدہ۔ کیا ہے؟ حرف مدہ کتنے ہوتے ہیں جانیں؟ کتنے؟ الف، واو اور یا، کتنے ہوتے ہیں؟ حرف مدہ 3 ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔
الف واو یا. اب دیکھو حرف مدہ 3 ہے تو یہ الف ہے تو حرف مدہ ہو گیا. الف سے پہلے زبر ہے کھینچے گا تو اب یہ ہو گیا حرف مدہ. تو کیا ہوگا یتسا, اب یہ کھینچے گا یتسا. ٹھیک. اب یہ حرف مد ہے, یہ حرف مد ہے, ایک الف برابر کھینچے گا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد حمزہ بھی لگا ہے. حرف مد کے بعد میں حمزہ ہے. کیا ہے؟ کس کے بعد حمزہ؟ الف کے بعد. الف کیا ہے؟ حرف مد. تو حرف مد کے بعد حمزہ ہے. جب الف کے حمزہ آ جائے تو یہاں ایک قاعدہ اور نکل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ایک قاعدہ اور آ گیا. کیا آ گیا؟ یہ ہو گیا حرف مد. حرف مد ہے, حرف مد کے بعد حمزہ آ گیا تو ہو گیا یہ مد متصل. کیا ہو گیا؟ یعنی الف حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ آنے کی وجہ سے اب یہ مد عارض بن گیا. اس کا نام ہو گیا مد متصل. مد متصل. یہ الف حمزہ اصلی ہے, الف حرف مد ہے, حرف مد ہے. تو الف جب حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو پھر کیا بن گیا؟ مد متصل. اب یہ ہمارے ذہن میں بات آ گئی کہ جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں, اسی ایک ہی کلمے میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ پورا ایک کلمہ ہے, یہ یہاں سے یہاں تک ایک کلمہ ہے. تو اب ایک کلمہ ہے, اسی میں الف ہے, الف کے بعد حمزہ ہے, گویا کہ حرف مد کے بعد حمزہ ہے اور اس وجہ سے یہ مد متصل ہو گیا. اب اسے ہم کھینچیں گے, ایک الف اپنے کھینچیں گے, ایک کھینچتے خالی الف کو, لیکن حمزہ آنے کی وجہ سے اب اس سے کھینچیں گے 3 الف. کتنا؟ 3 الف کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف. اگر یہ حمزہ نہیں ہوتا تو پھر الف ایک الف برابر کھنچتا. حمزہ آنے کی وجہ سے یہ مد متصل ہو گیا, اور مد متصل جب ہو گیا تو اس کی اب 3 الف اس کی مقدار ہو گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اب جو اوپر لگا, آپ کہو گے اوپر لگا یہ کیا ہے؟ یہ مد کی پہچان کر دیتے ہیں, یہ لگا کے یہ بتا دیتے ہیں اجمی لوگوں کو کہ جو لوگ نہ جاننے والے ہیں وہ اس کو دیکھ کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ مد ہے, اور یہ کوئی یہ چھوٹا موٹا مد نہیں بلکہ یہ بڑا مد ہے, اس کو زیادہ کھینچا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو زیادہ کھینچا جائے گا. اگر یہ نہیں ہو تب بھی آپ کو کھینچنا ہے. تو یہ حمزہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. جہاں کہیں بھی الف کے بعد حرف مد, واو کے بعد حرف مد, یا کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں لگا ہوا مل جائے تو میرے بھائیوں عزیزوں یہ ہم پھر اس کو مد متصل کہیں گے. پھر اسے ہم 3 الف برابر کھینچیں گے. اب تھوڑا سا آگے اور بڑھ جاتے ہیں, اس کو جلدی سے پورا کریں, بات لمبی ہو جائے گی. اب حرف مد کے بعد کیا ہے؟ لام. لام پہ کیا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش ہے. پیش ہے. اب یہاں پر بھی واو ہے. ہم نے کیا بتا حرف مد کتنے ہیں؟ نمبر 1 الف, نمبر 2 واو, نمبر 3 یا. تو حرف مد کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. ہم نے لونا میں دیکھا کہ واو ہے تو واو بھی حرف مد ہے. واو حرف مد کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے پیش ہو. واو سے پہلے تو واو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہو, الف بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو واو سے پہلے پیش آیا تو گویا کہ واو کیا ہوا؟ حرف مد ہو گیا. تو لام و پیش, لو نہیں پڑھنا, لو کیا پڑھیں گے؟ آواز کھینچیں گے لو. جب بھی واو سے پہلے پیش ہو تو لو, نون زبر نا, لو نا. اب کیا ہوگا؟ یتساءلون. کیا ہو گیا؟ ہاں اسے زیادہ کھینچو, اسے کم. یتساءلون. ہاں اسے لونا نہیں, جلدی نہیں پڑھیں گے, لونا نہیں پڑھیں گے, لونا. لو کیوں؟ کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے. جب واو سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو حرف مد ہوتا ہے. آخری بچا نون. یہ سمجھ لو قاعدہ. نون ہے یہاں آگے گوئل, یہ جو آیت ہے یہ اسٹاپ ہے, یہاں رک سکتے ہیں. یہ اسٹاپ ہے, جیسے اسٹاپ ہوتا ہے نا, بسوں کے رکنے کی جگہ ہوتے ہیں, یہ اسٹاپ ہے. یا آرام کر سکتے ہو, جیسے اسٹیشن پہ اسٹاپ آتا ہے, اسٹیشن اور گاڑی رکتی ہے تو آدمی رک کے پانی لے لیتا ہے,
کوئی پانی بھر لاتا ہے، کوئی کھانے کا سامان لے آتا ہے، تو یہ اسٹاپ ہے، یہاں رک گئیں گے، رک کر کیا کریں گے؟ یہاں پہ آرام سے سانس لیں گے، ٹھیک؟ اور جب سانس لیں گے اس کا طریقہ سمجھو، سانس لینے کو کہتے ہیں وقف، کیا کہتے ہیں؟ وقف، وقف، وقت نہیں، وقف، وقف مانے ٹھہرنا۔ اب یہاں ہم رک گئے، اب رکنے کا قاعدہ کیا ہے؟ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ رکیں گے تو دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اگر آخر میں دو زبر ہوں تو ایک زبر ہٹاتے ہیں سانس لیتے سمے، دو زیر ہوں تو دونوں کو ہٹاتے ہیں، دو پیش ہوں دونوں پیشوں کو ہٹاتے ہیں، اور ایک زبر ہو جیسے نون زبر نہ ہے تو یہ ایک ہی زبر ہے، دو ہوتے تو ایک ہٹتا، ایک پڑھتے۔ اب یہاں ایک ہی زبر ہے، زبر ایک ہی ہے تو یہ ہٹ جائے گا، کیا بچے گا؟ نون پہ خالی نون، یعنی ساکن بن جائے گا نون، خالی نون بچا۔ اب خالی نون جب بچے گا تو خالی نون رہنے کی وجہ سے زبر ہٹ جائے گا تو نون خالی بن رہ جائے گا، یعنی ساکن جزم والا بن جائے گا۔ تو اب اسے پڑھیں گے خالی نون ہی پڑھیں گے، نہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اب کیا بنا؟ یتساءلون، جب سانس لیں گے تب ہوگا یہ کام، زبر ہٹے گا، اور سانس نہیں لیں گے تو پھر زبر پڑھا جائے گا۔ اور سمجھ آ گئی؟ اب کیا پڑھیں گے؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، زبر نہیں کھینچ، عَمَّ نہیں کھینچیں گے، زبر کھنچتا نہیں ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور ایسی اگر آپ ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے تو آپ کا قرآن پڑھنا بہتر ہوگا۔